باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کا 19واں لیکچر ہے، اور آج کے لیکچر میں سورہ القارعہ مکی سورت ہے، اس کا ترجمہ اور تفسیر ہوگی۔ اس کی ٹوٹل 11 آیات ہیں اور یہ مکی صورت ہے۔ تو پچھلی صورت میں سورہ عادیات میں اللہ رب العزت نے گھوڑوں کی قسمیں اٹھائیں اور پھر فرمایا کہ یہ گھوڑا اپنے مالک کا اتنا وفادار ہے، تو آگے پھر فرمایا کہ یہ انسان میرا بڑا بے وفا ہے، میرا بڑا ناشکرا ہے۔ کم از کم گھوڑا جس طرح اپنے مالک کے ساتھ وفا کرتا ہے، کم از کم اس کی طرح مجھ سے تو یہ وفا کرے نا، کم از کم اتنا وفا تو مجھ سے کرے۔ تو آگے فرمایا اور پھر آگے طریقہ بھی بتا دیا، آگے بتا بھی دیا کہ یہ بے وفا کیوں ہے اور یہ میرا ناشکرا کیوں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے اندر مال کی محبت بہت زیادہ ہے، کیونکہ جو بندہ میری طرف مال کس لیے کمایا جاتا ہے کہ اس سے انسان کی خواہشات پوری ہوں، اور جو میرا طالب ہے اس کو اپنی خواہشات قربان کر کے میرے پاس آنا چاہیے، کیونکہ خواہشات کے اوپر پاؤں رکھے گا تب وہ میری طرف پہنچے گا، تب وہ میرا شکر گزار بندہ ہوگا۔ جس طرح گھوڑا اپنی خواہشات کو پاؤں تلے دے کر مالک کا حکم مانتا ہے اور دشمن کے جمگٹے میں داخل ہو جاتا ہے، پتہ بھی ہوتا ہے کہ میرا بھی سر کٹ سکتا ہے، لیکن وہ اپنے مالک کو بھی بچاتا ہے اور مالک کا جو حکم ہوتا ہے اس کی بھی اطاعت کرتا ہے، اور بیچ میں گھس جاتا ہے اور تیروں کی بارشیں ہوتی ہیں لیکن وہ مالک کے حکم پر منوانہ عمل کرتا ہے۔ تو وہ اپنے خواہشات کو، اس کا بھی دل کرتا ہے کہ میں دشمن کے مجمع کے اندر نہ جاؤں، مجھ پر تیر نہ پڑیں، لیکن وہ اپنے خواہشات کو کچل کر مالک کے حکم کے مطابق بیچ میں گھس جاتا ہے۔ اور اے انسان، اور تیرے اندر مال کی محبت ہے، تو یہ مال کس لیے کمایا جاتا ہے؟ خواہشات کو پورا کرنے کے لیے۔ تو جب تو اپنے خواہشات کو کچل دے گا تو تیرے اندر سے مال کی محبت ختم ہو جائے گی۔ اور آگے طریقہ بھی بتا دیا کہ ہر وقت ذہن میں یہ رکھو کہ ایک دن قیامت آنے والی ہے اور میں نے ختم ہو جانا ہے۔ تو جب یہ تیرے ذہن میں ہوگا اور تو یہ سوچے گا کہ میں نے بھی قبر میں جانا ہے، تو پھر یہ مال و دولت اس کی حقیقت تیرے سامنے کھلے گی، اور پھر تیرے اندر وہ مال کی محبت نہیں رہے گی جس مال کی وجہ سے تو میرا ناشکرا ہے۔ ٹھیک ہے، آج سورہ قاریہ ہے، اس کا پہلے لفظی ترجمہ سن لیں پھر اس کی تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعہ، پہلی آیت ہے القارعہ، کھٹکھٹانے والی۔ القارعہ، کھٹکھٹانے والی، جیسے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں نا زور سے، تو اسی طرح آپ سمجھ لیں القارعہ، کھٹکھٹانے والی۔ آگے مل قارعہ، ما کا مطلب کیا چیز ہے؟ ما کیا چیز ہے؟ القارعہ، کھٹکھٹانے والی۔ کیا ہے کھٹکھٹانے والی؟ ترجمہ کیا ہوگا؟ مل قارعہ، کیا ہے کھٹکھٹانے والی؟ تو شروع میں فرمایا القارعہ، کھٹکھٹانے والی، آگے بتایا مل قارعہ، کیا ہے کھٹکھٹانے والی، آگے فرمایا وما ادراک مل قارعہ۔ واو کا مطلب اور، ما کا مطلب کیا، ادراکا کا مطلب تجھے کیا معلوم، ادراکا تجھے کیا معلوم، مل قارعہ کیا ہے کھٹکھٹانے والی۔ اور اس کا مفہومی ترجمہ کیا ہوگا؟ وما ادراک مل قارعہ، پیچھے بھی گزر چکا ہے، اور آپ کو کیا معلوم کہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے۔ مفہومی ترجمہ کیا ہوگا؟ اور آپ کو کیا معلوم کہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے؟ تو فرمایا القارعہ، کھٹکھٹانے والی، آگے فرمایا مل قارعہ، کیا ہے کھٹکھٹانے والی، اور آگے ذہن کو خوب متوجہ کرنے کے لیے بار بار کہا جا رہا ہے وما ادراک مل قارعہ، اور آپ کو کیا خبر کہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے۔ آگے فرمایا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یوم اس دن، یوم اس دن، یکون، یکون کا مطلب ہو جانا، یکون کا مطلب ہو جانا، اور آگے الناس ہے، ناس لوگوں کو کہتے ہیں، پیچھے بھی مالک الناس، الہ الناس یہ گزر چکا ہے، ناس لوگوں کو کہتے ہیں۔ تو یوم یکون الناس، جس دن ہو جائیں گے لوگ، ٹھیک ہے،
یوما جس دن، یکون ہو جائیں گے، الناس لوگ. آگے ہے کل فراش المبسوس. یہ کل فراشل میں جو کاف ہے نا یہ تشبیہ کے لیے. کاف مطلب طرح، کاف کا مطلب ہے طرح. ہم نے پیچھے علم ترى کیف ہم نے پڑھا تھا فجعلہم کعصف مأکول، وہ اس طرح ہو گئے جیسے کھایا ہوا بھوسا. تو یہ کاف کا مطلب تشبیہ کے لیے، اس طرح، طرح طرح کا ہوتا ہے. اس طرح کا وہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ وہ اصحاب فیل اس طرح ہو گئے جس طرح کھایا ہوا بھوسا. تو یہ کاف کا مطلب طرح. آگے الفراش. فراش کہتے ہیں پتنگوں کو. فراش کیسے کہتے ہیں؟ پتنگوں کو. جب بارش ہوتی ہے نا، بارش کے بعد وہ پتنگے جو اڑتے ہیں ان پتنگوں کو الفراش کہتے ہیں. ٹھیک ہے، الفراش کیسے کہتے ہیں؟ پتنگوں کو. آگے ہے مبسوس. مبسوس کا مطلب بکھرے ہوئے. مبسوس کا مطلب بکھرے ہوئے. مبسوس کا مطلب بکھرے ہوئے یا پھیلے ہوئے، دونوں ترجمہ آپ کر سکتے ہیں. تو یوم یکون الناس، اب ترجمہ سنیں. یوم یکون الناس کالفراش المبسوس، جس دن لوگ ہو جائیں گے بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح. جس دن لوگ ہو جائیں گے بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح. آگے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ. وَتَكُونُ، واو کا مطلب اور، تکون کا مطلب ہو جانا. یہ وہی لفظ ہے. یکون ہے، پیچھے یکون گزرا ہے اور یہ تکون ہے. اس کی پیچیدگیوں میں ہم نہیں جاتے ہیں، آپ سمجھ پھر نہیں آئے گی. اس کا مطلب بھی ہو جانا ہے. وَتَكُونُ اور ہو جائیں گے الجبال. یہ جبال جمع ہے جبل کی. جبل پہاڑ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جبل کیسے کہتے ہیں؟ پہاڑ کو. تو یہ جبل کی جمع ہے یعنی پہاڑ. آگے ہے کالعہن المنفوش. کالعہن، کالعہن میں جو یہ کاف ہے یہ بھی طرح کے معنی میں، جس طرح پیچھے گزر چکا ہے نا کل فراش المبسوس، تو یہ کاف بھی کا مطلب ہوتا ہے طرح، یعنی تشبیہ کے لیے اس کے مشابہ. اور عہن کہتے ہیں روئی کو. عہن کیسے کہتے ہیں؟ روئی کو. اون کو بھی کہتے ہیں، اون کو، روئی کو عہن کہتے ہیں. اور آگے المنفوش. منفوش کہتے ہیں دھنی ہوئی. روئی کو دھنتے ہیں نا، دھنی ہوئی روئی کی طرح، دھنی ہوئی اون کی طرح دھنتے ہیں نا اس کو، جب وہ اس سے کوئی چیز بناتے ہیں روئی سے. تو وَتَكُونُ الْجِبَالُ، پھر آیت کا ترجمہ سنیں. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، اور ہو جائیں گے پہاڑ روئی کی، دھنی ہوئی روئی کی طرح. اور پہاڑ ہو جائیں گے دھنی ہوئی روئی کی طرح، روئی کی گالوں کی طرح. اور پہاڑ کس طرح ہو جائیں گے؟ روئی کی گالوں کی طرح. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. فَأَمَّا، فا کا مطلب اور اما کا مطلب بہرحال. یہ وہی اما ہے جو سورہ ضحیٰ میں گزر چکا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یہ وہی اما. اما کا مطلب بہرحال. تو فَأَمَّا، تو بہرحال، من کا مطلب جس. فَأَمَّا من، پس بہرحال، من جو یا جس. ثقلت، ثقلت کہتے ہیں بھاری. ہم نے پڑھا تھا نا پیچھے سورہ زلزال میں اثقالہا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ اثقالہا، اور زمین اپنے بوجھ کو نکال باہر پھینکے گی. تو ثقلت کہتے ہیں بھاری. اور آگے موازین. موازین یہ جمع ہے میزان کی. موازین یہ جمع ہے میزان کی. میزان کسے کہتے ہیں؟ ترازو کو. میزان پلے کو، ترازو کو. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پس بہرحال من ثقلت، جس کے بھاری ہو جائیں گے موازینہ، پلے، جس کے نیک اعمال کے پلے بھاری ہو جائیں گے. پس بہرحال جس کے نیک اعمال کے پلے بھاری ہو جائیں گے. آگے کیا ہوگا؟ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. فا کا مطلب تو، فا کا مطلب تو، ہوا کا مطلب وہ. یہ ہوا کی ضمیر اس شخص کی طرف لوٹ رہی ہے جس کے نیک اعمال کے پلے
وزنی ہو جائیں گے. فہوا تو وہ, فی کا مطلب میں, فی کا مطلب میں. عیشہ, عیشہ زندگی کو کہتے ہیں. عیشہ کسے کہتے ہیں؟ زندگی کو. ہم کہتے ہیں نا معیشت, ملک کی معیشت, تو عیشہ یہ زندگی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے راضیہ, راضیہ راضی اردو میں جس پسندیدہ, خوش. راضی کا مطلب خوش, کوئی راضی ہوتا ہے تو خوش ہی ہوتا ہے نا. فہو فی, اب ترجمہ سنیں اس کا. فہو فی عیشۃ راضیہ, پس وہ ہوگا پسندیدہ زندگی میں, وہ ہوگا خوشی والی زندگی میں. اس کی زندگی اس سے خوش ہو جائے گی. یہ مبالغہ ہے کہ وہ اتنا خوش ہوگا کہ اس کی اپنی زندگی اس سے خوش ہو جائے گی. اور بامحاورہ ترجمہ, فہو فی عیشۃ راضیہ, وہ من چاہی زندگی گزارے گا, جو من میں آئے گا وہ اس طرح کرے گا, وہ عیش و آرام والی زندگی میں ہوگا. ٹھیک ہے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, وَأَمَّا اور بہرحال, یہ وہی لفظ ہے, من جس کے, خفت, خفت کا مطلب ہلکے, خفت ہم کہتے ہیں چیز خفیف ہے, خفت کا مطلب ہلکے. موازینہ یہ وہی میزان کی جمع ہے, پلے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, اور بہرحال جس کا نیکیوں کا پلہ ہلکا ہو گیا. ٹھیک ہے. وَأَمَّا اور بہرحال, من جس کا خفت ہلکا ہو گیا, موازینہ اس کے نیکیوں کا پلہ, اس کے نیکیوں کا پلہ. فَأُمُّهُ ہاویہ, فا کا مطلب تو, امو ٹھکانہ, کہتے ہیں ٹھکانے کو, کسے کہتے ہیں؟ ٹھکانے کو. اور آگے ہاویہ, ہاویہ جہنم کے ایک مقام کا نام ہے. فَأُمُّهُ ہاویہ, تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا, اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا. اور ہاویہ جو زمین جس میں بڑا کھڈا ہوتا ہے نا اور گہری زمین ہوتی ہے, اس کو بھی ہاویہ کہتے ہیں. تو آپ یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں, اس کا ٹھکانہ گہرا گڑھا ہوگا. اور دوسرا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں, ہاویہ یہ جہنم کے ایک طبقے کا نام ہے, تو وَأُمُّهُ ہاویہ, اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ, واو کا مطلب اور, ما ادراکا تجھے کیا معلوم, اے قرآن پڑھنے والے تجھے کیا معلوم. ما ہیا, ما کا مطلب کیا ہے, ہیا وہ ہاویہ کیا ہے. ما کا مطلب کیا ہے, ہیا کی ضمیر وہ ہاویہ کی طرف لوٹ رہی ہے. تجھے کیا معلوم کہ وہ ہاویہ کیا ہے, تجھے کیا معلوم وہ گہرا گڑھا کیا ہے. نارن وہ آگ ہے, حامیہ بھڑکتی ہوئی, ہاویہ حامیہ بھڑکتی ہوئی. اور دوسرا ترجمہ کیا کریں گے, وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ, اور آپ کو کیا معلوم وہ گڑھا کیا ہے. نارن حامیہ, وہ صرف گڑھا نہیں ہے, اس گڑھے کے اندر آگ بھی ہے. ٹھیک ہے. ترجمہ سن لے پھر ایک دفعہ پھر. القارعہ کھٹکھٹانے والی, مل قارعہ کیا ہے کھٹکھٹانے والی. وما ادراک مل قارعہ, اور آپ کو کیا معلوم کہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے. یوم یکون الناس, جس دن لوگ ہو جائیں گے, کالفراش المبثوث بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح. ٹھیک ہے, بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح لوگ ہو جائیں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ, اور پہاڑ ہو جائیں گے دھنی ہوئی روئی کی طرح. ٹھیک ہے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, پس بہرحال جس کے نیک اعمال کا پلہ باری نکلا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, وہ آرام اور عیش والی زندگی میں ہوگا. مفہومی ترجمہ ہے. ٹھیک ہے, وہ من چاہی زندگی میں ہوگا, وہاں پر خوش عیش ہوگا وہاں پر. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, اور بہرحال جس کے نیکیوں کا پلہ ہلکا نکلا. فَأُمُّهُ ہاویہ, اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ, اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ ہاویہ کیا ہے. نارن حامیہ, وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے. ٹھیک ہے.
اب اس کا تھوڑی سی تفسیر سن لیں۔ القارعہ ملقارعہ وما ادراک ملقارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ یہاں تک جو ہے یہ 5 آیات بنتی ہیں۔ یہ پہلے سور کے متعلق ہے، جب اسرافیل علیہ السلام پہلا سور پھونکیں گے نا تو یہ وہاں پھر جو حالات بنیں گے تو یہاں تک ہے۔ پھر آگے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ یہ جو ہے دوسرے سور کے بعد جب لوگ زندہ ہوں گے اور اپنے اعمال کا حساب کتاب دیں گے تو یہ دوسرے سور کے متعلق یہ آیات ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی 5 جو آیات ہے پہلے سور کے متعلق ہے۔ اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے تو اس سور کی وجہ سے، اس آواز کی وجہ سے زمین اتنی شدت کی آواز ہوگی کہ زمین میں زلزلہ برپا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس آواز کی اتنی شدت ہوگی، فرمایا نا کھڑکھڑانے والی، کانوں کو کھڑکھڑانے والی، کانوں کو بھی کھڑکھڑائے گی اور دل کو بھی گھبراہٹ سے کھڑکھڑائے گی، دل بھی گھبرا جائے گا۔ آج تو ہر بندہ مصروف ہے اپنی زندگی میں، کوئی فلم دیکھ رہا ہے، کوئی پی ایس ایل دیکھ رہا ہے، کوئی مزے کر رہے ہیں، ہر بندہ کوئی دکان پہ کپڑا بیچ رہا ہے تو کوئی کیا کر رہا ہے، ہر بندہ اپنے زندگی میں مست ہے۔ جس طرح ہوتا ہے نا گھر میں سارے مصروف ہوتے ہیں، لیکن جو ہی دروازہ کھٹکتا ہے سارے اس لوگوں کی توجہ اس دروازے کی طرف ہوتی ہے کہ کس ٹائم یہ کون آ گیا ہے۔ وہ ہر بندہ ہر کام چھوڑ دیتا ہے اور پوچھتا ہے بیٹے سے یا جو دروازہ کھول کہ یہ کون تھا، سب کی کان اس طرف ہو جاتے ہیں۔ فرمایا جب کھٹکھٹانے والی آئے گی نا وہ آواز، پھر تم سب کے کان اس طرف ہو جائیں گے۔ القارعہ ملقارعہ وما ادراک ملقارعہ، یہ بار بار جو اللہ کہہ رہے ہیں نا، پہلی دفعہ بھی کہہ سکتے تھے، اور یہ جو آپ سے پوچھ بھی رہے ہیں اے قرآن پڑھنے والے، یہ اس کی عظمت ہے، وہ عام چیز نہیں ہے۔ وہ جو آواز آئے گی اور اس آواز سے زلزلہ ہوگا اور سب کے ہر بندہ اپنے کام کو چھوڑ دے گا، اس آواز کی طرف متوجہ ہوگا اور اس آواز کی وجہ سے کلیجے پھٹ جائیں گے اور زلزلہ برپا ہوگا۔ اور اس آواز کی وجہ سے کیا ہوگا، آگے اللہ فرما رہے ہیں القارعہ کھٹکھٹانے والی، کانوں کو کھٹکھٹانے والی، ملقارعہ اور کیا ہے کھٹکھٹانے والی، وما ادراک ملقارعہ، اور آپ کو کیا معلوم کہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے، ابھی تو آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جب فرمایا کہ اسرافیل علیہ السلام کو میں نے دیکھا بالکل وہ سور اپنے منہ میں پکڑے ہوئے ہیں اور اوپر عرش کی طرف دیکھ رہے ہیں، کب حکم ہوگا اور میں سور پھونکوں گا۔ تو فرمایا اس سور کی وجہ سے کیا ہوگا، اس آواز کی وجہ سے، اس سے ہوگا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ یہ جو لوگ ہیں یہ بکھرے ہوئے پڑے ہوں گے پتنگوں کی طرح، جس طرح بارش ہوتی ہے اور پتنگ آتے ہیں اور پھر جب بندہ صبح دیکھتا ہے تو ڈھیریاں لگی ہوتی ہیں، ان کی مرے ہوتے ہیں، کسی کے پاؤں کے نیچے آتے ہیں، کوئی روشنیوں کے نیچے، روشنی کو کی طرف آ کر لاٹین کی طرف یا اس تو وہ مرے ہوتے ہیں وہاں پر، اور لوگ اپنے گھروں کو صفائی کر رہے ہوتے ہیں، ڈھیر لگے ہوتے ہیں ان پتنگوں کے۔ تو فرمایا ان لوگوں کے بھی ڈھیر لگے ہوں گے، اتنی دنیا مرے گی، سارے مر جائیں گے۔ فرمایا یہ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح پڑے ہوں گے، اس آواز کی شدت کی وجہ سے یہ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح پڑے ہوں گے۔ اور فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، تو اس پہاڑ کو بہت مضبوط سمجھتا ہے نا، سب سے آثار قدیمہ، سب سے آثار قدیمہ جو ہوتی ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے، پہاڑی ہوتے ہیں۔ کوئی گھر ہے وہ 200 سال 300 سال بعد وہ آثار قدیمہ بن جاتا ہے، لیکن یہ پہاڑ کب سے 20 ہزار سال، پتہ نہیں لاکھوں سال پرانے ہیں، اور ان پہاڑوں کو اللہ رب العزت نے زمین کے لیے میخ قرار دیا۔ یہ جتنے اوپر ہے اتنے زمین کے نیچے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے، ہم جب میخ اوپر تھوڑی ہوتی ہے اور نیچے زیادہ ہوتی ہے، میخ جو ہوتی ہے وہ اوپر تھوڑی ہوتی ہے، نیچے اس کی جڑیں وہ نیچے زیادہ ہوتی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں میں نے اس پہاڑ کو زمین پر میخوں کی طرح گاڑا ہے۔ تو فرمایا اے مخاطب، یہ جو پہاڑوں کو دیکھ رہا ہے نا، یہ اس آواز کی وجہ سے یہ اس طرح اڑیں گے اور اس طرح ریزہ ریزہ ہوں گے کہ جس طرح دھنی ہوئی روئی ہوتی ہے اس کو آپ ہوا میں پھینکے
اس روئی کو آپ اس طرح، وہ ہوا میں اس طرح اڑتی ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں۔ اور اس کا ترجمہ ایک اور بھی کیا گیا ہے کہ اون کی طرح، رنگین اون کی طرح، پہاڑ رنگین اون کی طرح ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہاڑوں کی رنگت ہوتی ہے نا، کوئی کالا پہاڑ، کوئی سفید پہاڑ، کوئی، تو یہ اس طرح فضا میں اڑ رہے ہوں گے روئی کی طرح اور ہوا میں، کہ رنگ برنگے آپ کو نظر آئیں گے اس آواز کی شدت کی وجہ سے۔ آگے پھر فرمایا، اس یہاں پر تو ذکر نہیں ہے، حدیث میں آتا ہے پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، ٹھیک ہے، سب لوگ مر جائیں گے، دنیا بالکل مٹ جائے گی، ختم، سب برابر ہو جائے گا۔ پھر دوسرا جب سور پھونکا جائے گا اور جگہ جگہ پر ترازو رکھے ہوں گے اور جگہ جگہ پر حساب کتاب شروع ہوگا، اور ہر بندہ آئے گا اور اس بندے کا حساب کتاب ہوگا دوسرے سور کے بعد، جب لوگوں کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا۔ تو فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ، اب اس کی منظر کشی کی جا رہی ہے اس جگہ کی اور وہ اس پورے کام کی۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اب لوگ زندہ ہو گئے، دوسرا سور بھی ہو گیا، اب لوگ میدان محشر کی طرف آ رہے ہیں اور اپنا اپنا حساب کتاب دے رہے ہیں، ہر بندہ اپنا حساب کتاب دے رہا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پر جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری نکلا، اللہ فرماتے ہیں کہ جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری نکلا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ من چاہے زندگی گزارے گا، وہ آرام اور سکون اور عیش والی زندگی گزارے گا۔ اور اس ترجمے کا اگر آپ دیکھیں تو اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ زندگی اس سے خوش ہو جائے گی، یعنی اتنا وہ خوش ہوگا کہ زندگی اس سے خوش ہو جائے گی۔ اور آگے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، بہرحال جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا نکلا، تو اللہ فرماتے ہیں فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ ہاویہ ہوگا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور اے مخاطب، اے قرآن پڑھنے والے انسان، تمہیں کیا پتہ ہے ہاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت سے ہمیں کیا ملتا ہے کہ نیک اعمال پر توجہ دیں، نیک اعمال کریں۔ ہمارے ہاں کیا تصور پایا جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی 27ویں شب کو مر گیا تو یہ جنتی ہے، کوئی رمضان میں مر گیا تو یہ جنتی ہے، کوئی جمعے میں مر گیا، تو ہم کہتے ہیں بس یہ سارے، اللہ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں؟ جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری نکلا وہ جنت میں جائے گا، جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا نکلا اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ ہمارا تصور ہی کچھ اور بن گیا آج کل، کوئی باتھ روم میں مرتا ہے، ہم کہتے ہیں لگتا ہے یہ کوئی جہنمی ہے۔ باتھ روم میں مرنا کوئی جہنمی اور جنتی کی دلیل نہیں ہے، باتھ روم میں تو اور اسی طرح اگر کسی کو ٹرین مار دیتی ہے یا بری موت سے وہ مر جاتا ہے یا آگ اس کو لگ جاتی ہے، ہم کہتے ہیں یہ دیکھو نا یہ جہنمی ہے، ہم وہاں سے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، یہ جہنمی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری نکلا، باتھ روم میں مرنا یہ اس کی علامت نہیں ہے، فرمایا جس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری نکلا اس کی عیش و عشرت والی زندگی ہوگی، اور جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا نکلا وہ پاویں جدھر بھی مرا تو اس کا جو ہے وہ اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ تو یہاں پر ہمیں اعمال پر ابھارنے کی کوشش کی ہے کہ اپنے آپ کو ہاویہ سے بچاؤ اور عیش و عشرت والی زندگی میں اپنے آپ کو لاؤ۔ اے انسان تو عمل کر، تیرے عمل پر کل فیصلہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔